السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج ہم انشاءاللہ عز و جل اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں صلح اور مصالحت کے بارے میں ہم جانیں گے کہ اگر دو مسلمان آپس میں جھگڑ رہے ہوں تو ان کے جھگڑے میں مزے لینا چاہیے کہ ان دونوں کے درمیان صلح کرا دینا چاہیے، یا مسلمان نہ صحیح کوئی بھی دو انسان آپس میں جھگڑ رہے ہیں تو اس وقت ہماری جو ذمہ داری ہے وہ کیا بنتی ہے۔ اگر دو مسلمان ہو یا ایک مسلم غیر مسلم ہو یا دونوں ہی غیر مسلم ہو، کوئی بھی آپس میں اگر جھگڑ رہا ہے، جھگڑا فساد چل رہا ہے، لڑائی چل رہی ہے، تو ان کے درمیان جو صلح کراتا ہے اس کی کیا فضیلت ہے۔ ساتھ ہی ساتھ صلح کرانے کے بارے میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، صلح کرنے سے کیا کیا فضیلتیں حاصل ہوتی ہیں، صلح کرنے کے بارے میں اللہ اور رسول نے کیا فرمایا ہے، ایسی بہت ساری باتوں کے بارے میں آج اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ وہ انسان جو لوگوں کے جھگڑوں کو ختم کرتا ہے، دو بھائیوں میں آپس میں صلح کراتا ہے، ان کے درمیان کے فساد کو ختم کرتا ہے، قرآن و حدیث میں اس کے بارے میں اللہ اور رسول نے کیا بیان فرمایا ہے، ایسی بہت ساری باتیں آج ہم جانیں گے۔ ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہو تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچیں۔ محترم، اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں سورہ نساء میں واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا، ان کے اکثر پوشیدہ مشوروں میں کچھ بھلائی نہیں ہے اس شخص کے سوا جو صدقہ کا حکم دے یا نیکی یا لوگوں سے صلح کرنے کا حکم دے۔ جو اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے یہ کام کرے تو عنقریب ہم اس کو اس کا اجر ضرور عطا کریں گے۔ حضرات محترم، اس آیت کریمہ سے یہ واضح ہوتا ہے کہ صلح جو ہے، صلح اختیار کرنے سے اللہ رب العزت کی رضا حاصل ہوتی ہے، اور صلح سے کام لینے والوں پر ہمیشہ اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہوتا ہے۔ حضرات محترم، سماجی اور معاشرتی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو اس کے سبب، یعنی ان تمام چیزوں کے سبب، اگر کوئی انسان صلح کراتا ہے تو صلح کے سبب انسان کے درمیان، یعنی اگر سبب کئی سارے فائدے بھی حاصل ہوتے ہیں۔ صلح کے سبب سماجی اور معاشرتی اعتبار سے دیکھیں تو اس کے سبب انسان کے درمیان عداوت، دشمنی، بغض، حسد وغیرہ کا خاتمہ ہو جاتا ہے، آپس میں اخلاقی محبت کا دائرہ اور وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا جاتا ہے، اور ساتھ ہی اعتقاد اور فکر کی اصلاح کے لیے نئے دور کا آغاز بھی ہوتا ہے۔ حضرات محترم، اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ایک صلح پسند انسان انسانی معاشرے اور سوسائٹی کے لیے کس حد تک ضروری ہے۔ اس کی وجہ سے اگر ایک طرف معاشرہ پاکیزہ اور ستھرا رہتا ہے تو دوسری طرف سماج کا ماحول پرامن اور پرسکون ہوتا ہے۔ حضرات محترم، بخاری شریف کی روایت ہے، حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جھوٹا نہیں جو لوگوں کے درمیان صلح کرائے، اچھی بات بتائے یا اچھی بات کہے۔ حضرات محترم، اب اگر کوئی شخص فکر و عمل کی اصلاح کی نیت سے یا دو شخص یا جماعت یا شوہر بیوی میں صلح کرانے، اپنی یا کسی کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت کے لیے خلاف واقعہ کوئی بات کہے تو شریعت اسلامیہ میں ایسی بات کہنے کی اجازت ہے۔ مثال کے طور پر صلح کرانے والے نے کہا کہ آپ جس سے نفرت کرتے ہیں وہ تو آپ سے بڑی محبت کرتا ہے اور آپ کو ایک اچھا انسان سمجھتا ہے۔ اب اگر اس کے دل میں نرم گوشہ پیدا ہوگا تو وہ یقیناً اس سے عداوت نہیں بلکہ محبت کرنے لگے گا، اور اس طرح دو انسانوں کے درمیان جو بدظنی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ حضرات محترم، اسی طرح ترمذی شریف کی روایت ہے، حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین باتوں کے سوا کسی بھی معاملے میں جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے۔ ایک، اس وقت جب شوہر اپنی بیوی کو راضی کرنے کے لیے کوئی بات کہے۔ دوسرا، جب لڑائی کا موقع ہو تو اس وقت خلاف واقعہ بات کہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی یہ بھی روایت ہے کہ لڑائی ایک حکمت بھری چال ہے، اور تیسرا، جب لوگوں کے درمیان صلح کرانا مقصود ہو۔ حضرات محترم، اسی طرح ہر پیر اور جمعرات کو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ان دونوں میں ہر اس شخص کی مغفرت کر دی جاتی ہے جس نے شرک نہ کیا ہو، مگر ان دو شخصوں کی مغفرت نہیں کی جاتی جو آپس میں دشمنی رکھتے ہیں۔ ان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ان کو مہلت دو یہاں تک کہ وہ آپس میں صلح کر لیں۔ حضرات محترم، اسی طرح کیا میں تم کو اس عبادت کی خبر نہ دوں؟ کیا میں تم کو
علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کیا میں تم کو اس عبادت کی خبر نہ دوں جس کا اجر نماز روزہ صدقہ سے بھی زیادہ ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا دو جھگڑ رہے انسانوں میں صلح کرانا۔ یہ سنن ابو داؤد کی روایت ہے۔ حضرات محترم، لیکن آج ہمارے جو سماج ہیں اور معاشرے کی صورتحال یہ ہے کہ جب کسی فرد سے لڑائی ہوتی ہے تو صلح کرانے کے پہلو پر کم غور کیا جاتا ہے اور فریقین کو آپسی نفرت پر ابھارنے کی زیادہ کوشش کی جاتی ہے۔ حضرات محترم، اگر ہم صحیح معنی میں انسان ہیں تو ہمیں ایسا عمل کرنا چاہیے جو ایک انسان کو زیب دیتا ہے۔ ایک اچھا انسان بننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ تمام خسیس اور بری صفتوں سے دور ہو کر کمالات اور خوبیوں کا پیکر بنے تاکہ اسے اللہ رب العزت کی رضا بھی حاصل ہو۔ حضرات محترم، حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اگر ہم دیکھیں اور سیرت طیبہ کو دیکھنے سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آپ نے زندگی کے ہر موڑ پر صلح اور مصالحت کو ہی ترجیح دیا ہے، اور نہ صرف خود صلح فرمائی ہے بلکہ دوسروں کو بھی صلح کی تلقین فرما کر قتل و غارت گری اور فتنہ و فساد سے محفوظ رکھا ہے۔ حضرات محترم، صلح حدیبیہ کو آخر کون بھول سکتا ہے کہ اس وقت بھی مولا حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح فرمایا، جبکہ آپ طاقت و قوت میں دشمن سے کسی بھی صورت میں کم نہیں تھے۔ حدیبیہ کے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین کے درمیان جو صلح نامہ تحریر فرمایا تھا اس میں یہ 3 باتیں درج تھی۔ پہلا، کفار و مشرکین میں سے جو بھی فرد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے گا تو آپ اسے واپس مشرکین کے پاس بھیج دیں گے۔ دوسرا، لیکن اگر مسلمانوں میں سے کوئی کفار و مشرکین کی طرف جائے گا تو کفار و مشرکین اسے واپس نہیں کریں گے۔ اسی طرح تیسرا تھا، جب اگلے سال آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہوں گے تو 3 دن سے زیادہ قیام نہیں کریں گے، اور شہر میں داخل ہوتے وقت آپ اور آپ کے صحابہ ہتھیار وغیرہ میان میں ہی رکھیں گے۔ یہ دیکھ کر صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہم یہ شرائط مان لیں؟ آپ نے فرمایا نعم، ہاں، کیونکہ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، بے شک ہم میں سے جو چلا گیا اسے اللہ تعالیٰ نے دور دیا، اور ان کا جو فرد ہمارے پاس آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے عنقریب کشادگی اور نکلنے کی صورت پیدا فرما دے گا۔ حضرات محترم، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کیا ہم حق پر اور یہ باطل پر نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں؟ کیا ہمارے مقتول جنت میں اور ان کے مقتول جہنم میں نہیں ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں؟ پھر ہم اپنے دین میں جھکنا کیوں پسند کریں اور واپس کیوں لوٹ جائیں جبکہ اللہ نے ہمارے اور ان کے درمیان کوئی حکم نازل نہیں فرمایا؟ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن خطاب، اے عمر، میں اللہ کا برگزیدہ بندہ اور اس کا رسول ہوں، اللہ مجھے ضائع نہیں فرمائے گا۔ یہ سن کر حضرت عمر چلے گئے لیکن وہ خود پر قابو نہ پا سکے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور پھر اسی سوال کو دہرایا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کر چکے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہی جواب دیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا۔ پھر جب سورہ فتح نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو بلایا اور ان کو یہ سورت پڑھ کر سنایا اور فرمایا تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا یہ فتح ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ پھر وہ خوش ہو کر لوٹ گئے۔ حضرات محترم، صلح حدیبیہ کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوا کہ ابھی تک جو اشراف مکہ اور سرداران قریش اسلام سے نفرت کرتے تھے انہوں نے دیکھ لیا اور یہ بخوبی اندازہ کر لیا کہ محمد اور ان کے اصحاب ظالم نہیں ہیں، یہ مظلوم ہیں جن پر مکہ والے ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں۔ ان کی نگاہوں میں وہ تمام مناظر گردش کرنے لگے کہ کبھی طائف میں آپ پر اوباش لڑکوں سے پتھر پھینکوائے گئے، کبھی آپ کے راستے میں کانٹے بچھوا دیے گئے، کبھی نماز کی حالت میں دردناک اذیت پہنچائی گئی تو کبھی اللہ رب العزت کی عبادت سے روکا گیا۔ کیا ظلم و ستم نہیں کیا گیا ہمارے نبی پر؟ لیکن ہمیشہ آپ نے صلح کا راستہ اختیار کیا۔ غرض کے مختلف طریقے سے تکلیفیں آپ کو دی گئی لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر و رضا کے پیکر بن کر احسان و اخلاق اور صلح و مصالحت کا درس دیتے رہے۔ حضرات محترم،
سورہ مائدہ کی آیت ہے، اللہ نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ کا عظیم پیغام پہنچاتے رہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، خیبر کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح پا چکے تھے، آپ کو اختیار تھا کہ آپ جو چاہے کریں، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالفین سے فرمایا اور ان کو راضی اور ان کو آراضی ان کے سپرد کر کے دنیا کے سامنے احسان و مروت کی انوکھی مثال قائم فرمائی، ان کو سب کچھ ان کا واپس کر دیا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت سہل بن ابو حسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اور یہ ان دنوں کی بات ہے جب خیبر والوں سے صلح کی بات تھی۔ آج بھی ہم سیرت طیبہ کے ان پہلوؤں کو سامنے رکھے اور صلح و مصالحت کو ترجیح دے تو ہمارا سماج، معاشرہ اور بہت ساری برائیوں سے بچ سکتا ہے۔ بالخصوص دینی معاملات میں اصلاح کی کوشش کی ترجیح دینے کی ضرورت ہے تاکہ دعوت و تبلیغ کا سلسلہ عام سے عام تر ہو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام گھر گھر ہم پہنچا سکے۔ یہ کتنی افسوسناک بات ہے کہ جب دنیاوی معاملات کی باری آتی ہے تو ہم ہر طرح کے انسان سے صلح کر لیتے ہیں اور اپنے بگڑے معاملات کو درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب کبھی دعوتی معاملات اور دینی فائدے کے لیے محبت و پیار سے اصلاح کی کوشش کی جاتی ہے تو اسے برا سمجھا جاتا ہے۔ آخر جب ہم کسی انسان سے دنیاوی معاملات کے لیے صلح کر سکتے ہیں اور تعلقات بحال کر سکتے ہیں تو اسی طرح اس انسان سے دینی معاملات اور دعوت کے لیے مصالحت ہم کیوں نہیں کر سکتے اور اس سے اصلاح کی غرض سے تعلق کیوں نہیں رکھ سکتے اس انسان سے، جبکہ قرآن و حدیث سے واضح ہے کہ جس صلح اور تعلق سے لوگوں کی اصلاح ہو، دین کو فائدہ پہنچے، اسے اختیار کیا جائے۔ دین تو سراسر دوسروں سے خیر خواہی کا ہی نام ہے اور صلح و آتشی اللہ کو محبوب ہے۔ یہی اللہ کا پیغام ہے، رسول کی سنت ہے اور پوری انسانیت کے لیے امن و شانتی کا ضامن بھی ہے۔ حضرات محترم، یہ صلح اور مصالحت کے بارے میں چند باتیں تھیں جو آپ کے سامنے میں نے پیش کی۔ اللہ رب العزت ہم سبھی کو صلح کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے نبی کی تمام سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔